السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی زندگی حق کی تلاش، صبر، محنت، تواضع اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اصل نام مابا یا روزبا تھا۔ والد کا نام بوزخشان تھا۔ آپ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں یا روزبا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان مجوسی آتش پرست تھے اور آپ کے والد ایک بڑے آتش کدے کے محتمم تھے۔ حق کی تلاش کا سفر بچپن سے ہی آپ کے دل میں حق کی پیاس تھی۔ آپ آتش پرستی میں بہت محنت کرتے، آگ کو کبھی نہ بجھنے دیتے، مگر جلد ہی اس مذہب سے دل بھر گیا۔ ایک دن کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے آپ کو ایک عیسائی گرجا ملا۔ وہاں کی عبادت اور نماز سے آپ متاثر ہوئے اور مسیحیت اختیار کر لی۔ والد نے جب یہ سنا تو آپ کو قید کر دیا، بیڑیاں ڈال دیں، مگر حق کی تلاش نے آپ کو بے چین رکھا۔ آپ بھاگ نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ وہاں سے آپ موصل، نصیبین اور آخرکار اموریہ روم کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ عیسائی راہب پادری کی خدمت میں رہے۔ وہ راہب مرتے وقت آپ کو بتایا، میرے بیٹے، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہے۔ وہ عرب سے اٹھیں گے، دین ابراہیمی کی تجدید کریں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے مگر صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ صدقہ سے پاک رہیں گے۔ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو ضرور ان کی خدمت میں پہنچ جانا۔ راہب کی وصیت کے بعد آپ عرب کی طرف نکلے۔ راستے میں قافلے والوں نے دھوکہ دے کر آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وہ آپ کو مدینہ لے آیا۔ آپ نے مدینہ کے کھجوروں کے باغات دیکھے تو دل مطمئن ہوا کہ یہی وہ شہر ہے جس کا ذکر راہب نے کیا تھا۔ قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں قیام فرمایا تو آپ ایک یہودی کے باغ میں درخت پر کام کر رہے تھے۔ آپ نے خبر سنی تو شام کو تازہ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ دوسرے دن ہدیہ کے طور پر کھجوریں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور خود بھی تناول کیا۔ چند دن بعد جنت البقیع میں ایک جنازے کے موقع پر آپ نے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ آپ نے مہر نبوت دیکھی، بوسہ دیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ غلام تھے۔ مالک نے آزادی کی شرط رکھی، 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور 40 اوقیہ سونا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے پودے لگائے اور دعا فرمائی۔ اللہ کی برکت سے ایک ہی سال میں تمام درخت پھلدار ہو گئے۔ سونے کا انتظام بھی ہو گیا۔ ایک انڈے کے برابر سونا لایا گیا جو وزن میں پورا نکلا۔ اس طرح آپ آزاد ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ غزوات میں خدمات اور کردار۔ آزادی کے بعد آپ نے غزوہ بدر و احد میں غلامی کی وجہ سے حصہ نہیں لیا، مگر غزوہ خندق، احزاب سے لے کر تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی۔ غزوہ خندق میں آپ کا مشورہ تھا کہ مدینے کے گرد خندق کھود دی جائے۔ یہ ایرانی جنگی حکمت عملی تھی جو عرب میں پہلی بار استعمال ہوئی۔ دشمن 22 سے 30 دن تک محاصرے میں رہا مگر ناکام واپس لوٹ گیا۔ خندق کھودتے وقت مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہوا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا اور بہادری دکھائی۔
آپ کو بعض لشکروں کی قیادت بھی ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان سریا پر بھی ہو تو سلمان کی قوم کے لوگ اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت علی رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ کی آمد کا شوق رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں علم اول اور علم آخر دونوں حاصل تھے، وہ علم کے دریا تھے۔ آپ نے تقریباً 60 احادیث بیان کیں۔ آپ کئی زبانیں جانتے تھے اور مختلف مذاہب کا علم رکھتے تھے۔ اخلاق و سادگی کی زندگی، آپ انتہائی سادہ اور متواضع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ وظیفہ 5000 درہم ملتا تھا، مگر آپ سب غریبوں پر صدقہ کر دیتے اور خود ہاتھ سے ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے۔ ایک ابا ہوتی تھی جسے آدھا بچھاتے اور آدھا اوڑھتے، سایہ کے ساتھ خود بھی سرک جاتے، شہرت اور بڑائی سے دور رہتے۔ جب کوئی آپ کے والد پوچھتا تو فرماتے، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ وفات، آپ نے طویل عمر پائی، تقریباً 88 سے 250 سال تک، مگر زیادہ تر روایات 250 سال کے قریب۔ آپ کی وفات 10 رجب 35 ہجری یا 33 ہجری/36 ہجری کو مدائن عراق میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار مبارک مدائن میں ہے، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے۔